اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا لوط ان رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتک إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک ہے ہود کی آیت نمبر 81 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تب فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تو تمہارے مالک کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب آپ رات کے کسی بھی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، سو آپ کی بیوی کے سوا آپ کی بیوی کے، کیونکہ یقیناً اس پر بھی وہی کچھ مصیبت پڑنے والی ہے جو ان لوگوں پر پڑے گی، اور حقیقتاً ان لوگوں کی بربادی کا مقرر شدہ وقت صبح کا ہے، تو کیا اب صبح نزدیک نہیں ہے؟ تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اصل میں بدمعاشوں اور دشمنوں سے ملی ہوئی تھی، اس لیے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اس پر کوئی نصیحت کام نہیں کرے گی، وہ ہماری ہدایت پر عمل نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا دل کافروں اور بدمعاشوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب بدمعاشوں پر عذاب آئے گا تو وہ ضرور ان کی طرف ان سے محبت اور تعلق کی وجہ سے دیکھے گی، اور اس طرح خود اس کا بھی تیا پانچا ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، قیامت کے روز ہر شخص اس کا ساتھی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اسی لیے خدا نے ہمیں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا حکم دیا ہے، تاکہ اپنے اس قلبی تعلق کی وجہ سے ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق کر دیے جائیں انشاءاللہ، آمین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، من احبنا للہ وردنا نحن وإیاہ علی نبینا ہکذا وضم اصبحیہ ومن احبنا للدنیا تسع البر والفاجر، یعنی جس نے ہمیں خوشنودی خدا کے لیے دوست رکھا تو ہم اور وہ دونوں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں اکٹھا وارد ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر بتایا، اور جو شخص ہمیں دنیا کے حصول کے لیے محبوب رکھے گا تو دنیا تو نیک و بد سبھی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ بلاغت الحسین علیہ السلام جو کتاب ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کا یہ قول درج ہے، اور بحال انوار و جلاء العیون میں یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہمارا غم سن کر اپنے دل میں تکلیف یا کسک محسوس کرتا ہے وہ آخرت میں معنا فی درجاتنا، ہمارے ساتھ ہمارے درجات میں ہوگا۔ فطری طور پر کسی کی تکلیف سن کر دل میں تکلیف محسوس کرنا محبت اور قلبی تعلق ہی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، اس لیے جس کو جس قدر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہوگی اسی قدر وہ آخرت میں ان کا ساتھی بننے کا مستحق ہوگا۔ مگر یاد رہے کہ محبت یا قلبی تعلق بغیر اطاعت و فرمانبرداری یعنی محبوب کی رضامندی کے کام کیے بغیر معتبر نہیں ہو سکتا۔ محبت وہی معتبر ہے جس میں محبوب کی اطاعت بھی کی جائے۔ محبوب کی رضامندی کے بغیر محبت کا دعویٰ ایسا ہے جیسے جس کی کچھ دلیل نہ ہو۔ قرآن نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سورہ آل عمران کی آیت ہے، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جابر جو شخص شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا وہ اس بات کو
کافی سمجھتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا صرف زبانی اقرار کر لے۔ قسم بخدا ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ جو خدا سے ڈرے، اس کی اطاعت اور ہماری اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ اور وہ لوگ صرف ان باتوں سے پہچانے جاتے ہیں: تواضع کرتے ہوں، نرم دل ہوں، امین ہوں، ذکر خدا بکثرت کرتے ہوں، نماز روزے کے پابند ہوں، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہوں، اپنے ہمسایوں میں فقراء، تنگ دستوں، قرض داروں، یتیموں کی خبر گیری کرتے ہوں، سچ بولتے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں، لوگوں کے متعلق اپنی زبانیں بند رکھتے ہوں، سوائے نیک بات کے اپنے خاندان میں ہر چیز میں امین سمجھے جاتے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔